یہ علمی چمن ہے رش کے زون، یہ مظہر شان عرض دکن۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم۔ ارباب دانش و بینش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات مسلم ثبوت ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد عند اللہ جو جماعت مقدس ہے وہ درسگاہ نبوت کی فیض یافتہ صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی جماعت ہے۔ اللہ کی جانب سے ان کو رضی اللہ عنہم کا پروانہ مل چکا ہے، ان کے ہر فرد کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ یہ وہ جماعت ہے جن کے نام سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی رجسٹری فرمائی، اولئک اصحاب الجنہ۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء سے اللہ گناہ ہونے نہیں دیتا، صحابہ سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا۔ اسی لیے اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم الفائزون صحابہ، میرے نبی کے یار صحابہ، میرے نبی کے جانثار صحابہ، قرآن کے لکھنے والے صحابہ، قرآن کے پڑھنے والے صحابہ، قرآن کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ۔ ہاں یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر گھر اسلام کو پہنچایا، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسود عنسی کو واصل جہنم کر دیا۔ تو مجھ کو کہنے دیجئے مقدس ہستیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں علی الاعلان فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم ان اصحاب میں سے کسی کی بھی اقتداء کرو گے، ہدایت یافتہ اور جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ محترم اہل نظر، اس مقدس جماعت کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے اور انبیاء علیہ السلام کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ خدا نے انسان کو دین دیا ہے نبی کے واسطے سے، نبی نے امت کو دین دیا ہے صحابی کے واسطے سے۔ خدا اور انسان کے درمیان واسطہ نبی بنتا ہے، نبی اور امت کے درمیان واسطہ صحابی بنتا ہے۔ خدا نے میرے مصطفیٰ کو بتایا تیرا اعزاز یہ ہے، خدا کے سفیر کا نام نبی ہے، نبی کے سفیر کا نام صحابی ہے، خدا کے قاصد کا نام نبی ہے، نبی کے قاصد کا نام صحابی ہے، خدا کے نمائندے کا نام نبی ہے، نبی کے نمائندے کا نام صحابی ہے۔ خدا نے میرے مصطفیٰ کو بتایا تیرا اعزاز یہ ہے، جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے ہی نمائندے تیرے بھی ہیں۔ اگر تیرے بعد کوئی نمائندگی خدا کا دعویٰ کرے وہ بے ایمان ہے، تیرے جانے کے بعد کوئی نمائندگی مصطفیٰ کا دعویٰ کرے وہ بھی بے ایمان ہے۔ حضور کے دنیا میں آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا، حضور کے دنیا سے جانے کے بعد صحابیت کا دروازہ بند ہوا۔ ہم حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے تو ان کے صحابہ کے بعد کسی کو صحابی بھی نہیں مانتے۔ رفقاء مجلس، دل تھام کر بیٹھئے، ابھی اس مقدس جماعت کا مقام قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس جماعت کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم۔ تو دوسری جگہ فرمایا، من احب اللہ عز وجل فلیحبنی ومن احبنی فلیحب اصحابی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں 750 آیتوں کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے اللہ یہ امت وسطیٰ کون ہے؟ صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ، الصابرین والصادقین۔ اے اللہ یہ صابر صادق کون ہے؟ صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ اے اللہ یہ بہترین امت کون ہے؟ صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارہ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
المؤمنین، اے اللہ سبیل مومن کون ہیں؟ صحابہ۔ قرآن پاک کا 6واں پارہ، الیوم اکملت لکم دینکم، اے اللہ جس کے نام پر تو نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ۔ قرآن پاک کا 7واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے اللہ جس نے تیرے قرآن کو سنا اور ان کے آنسو بہہ پڑے، یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ۔ قرآن پاک کا 8واں پارہ، اولئک اصحاب الجنہ، اے اللہ جس کے نام سے تو نے جنت کے لیے شریف فرمائی، یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ۔ اسی طرح پورے 30 پاروں کو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت اندامانی کا شکوہ کر رہا ہے۔ بس آخر میں ایک بات اور کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ اس مقدس جماعت کا ہر فرد عدل و انصاف کا پیکر ہے، متبع سنت ہے، صاحب فضیلت ہے، اسی لیے ہم سب پر وفائے صحابہ واجب ہے، تب جا کے ہم آیت کریمہ فہم فی روضۃ یحبرون کے مستحق ہوں گے، اور اس کے برخلاف کوئی ان کی گستاخی کرے یا ان کو برا بھلا کہے، ان کے لیے عذاب مہین ہے۔ عزت کا ہر حقدار وفادار صحابہ، عزت کا ہر حقدار وفادار صحابہ، ذلت کا سزاوار ہے غدار صحابہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔